السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر، ہر فتنے، ہر بیماری اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ قرآن کی آیات پر غور و فکر، تفکر، تدبر اور عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہمارا تفسیر کا لیسن نمبر 158 ہے اور سورہ مریم کی آیات 16 سے لے کر 40 تک ہیں۔ آئیے پہلے الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ الفاظ کی وضاحت، وا اور یہ حرف عطف ہے۔ اذکر ذکر کرو، فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ ذکر یذکر سے مصدر ہے، ذکرن معنی ہے ذکر کرنا۔ فی الکتاب کتاب میں، الکتابی جو ہے یہ مجرور ہے، مریم کا۔ اذ جب، ماضی کے واقع سے پہلے یہ آتا ہے، ظرف زمان ہے۔ انتبذت جب وہ تنہا ہو گئی، اذ معنی جب اور انتبذت کے معنی ہے وہ اکیلی ہو گئی، الگ ہو گئی۔ نون با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے۔ انتبذ ینتبذ سے مصدر ہے انتباذ، جس کے معنی ہے جدا ہونا، الگ ہونا، یکسو ہونا۔ من اہلیہا اپنے گھر والوں سے، اہلی مجرور ہے، مضاف ہے اور ہا جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ مکانن ایک جگہ پر، یہ موصوف ہے، اسم ظرف منصوب ہے۔ شرقیاً مشرق کی جانب، مشرقی سمت والا۔ شرق جو ہے نا اس کے معنی ہے مشرق کی جانب، شین را قاف روٹ ورڈ ہے اور یا جو ہے وہ نسبت کے لیے ہے۔ فاتخذت پھر بنا لیا، فا حرف عطف ہے اور اتخذت جو ہے وہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے۔ اتخذ یتخذ سے مصدر ہے اتخاذ پکڑنا، بنانا۔ من دونہم اس کے معنی ہے ان کے اور اپنے درمیان، یعنی ان کی طرف سے۔ من حرف جار ہے اور دونی مجرور اور مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ حجاباً ایک اوٹ، ایک پردہ۔ حاجیم با جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فارسلنا تو بھیجا ہم نے، فا حرف عطف ہے اور ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ ارسل یرسل سے مصدر ہے ارسالاً بھیجنا۔ الیہا اس کی طرف، الی حرف جار ہے اور ہا مجرور اور ضمیر ہے۔ روحنا اپنی روح کو، روح جو ہے وہ مضاف ہے اور نا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ فتمثل تو اس نے شکل اختیار کی، فا حرف عطف ہے، تمثل فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ تمثل یا تمثل سے مصدر ہے تمثل، معنی ہے صورت پکڑنا، شکل اختیار کرنا۔ لہا اس کے لیے، بشراً ایک انسان کی، سویاً ٹھیک ٹھاک، تندرست۔ بشراً جو ہے وہ موصوف ہے اور سویاً یہ صفت ہے۔ قالت اس نے کہا، یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے۔ انی بے شک میں، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یا ساکن جو ہے وہ ضمیر ہے۔ اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، عین واو دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ اعاذ یعوذ سے مصدر ہے اعوذن، معنی ہے پناہ مانگنا۔ بالرحمن رحمان کی، یہ مجرور ہے۔
من کا تجھ سے، من حرف جر ہے اور کا مجرور اور ضمیر ہے، ان معنی ہے اگر، یہ شرطیہ ہے، کنتا ہے تو، یہ فعل ناقص ماضی واحد مذکر حاضر ہے، تقیہ اس کے معنی ہے متقی انسان، پرہیزگار انسان، واو قاف یا روٹ ورڈ ہے، وقایتن سے یہ صفت مشبہ ہے، قال کہا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، انما بے شک یہ کلمہ حصر ہے، انا معنی ہے میں یہ ضمیر ہے، رسولو بھیجا ہوا، رسول پیغمبر، ارسال مصدر سے یہ اسم مفعول ہے، ربی کی تیرے رب کا، ربی مضاف ہے، کی مضاف الیہ اور ضمیر ہے، لی احبا کہ میں عطا کروں، لی لام تعلیل ناصبہ ہے اور احبا جو ہے وہ فعل مضارع منصوب واحد ہے، وہبا یہبو سے مصدر ہے، وہبن جس کے معنی ہے عطا کرنا، عنایت کرنا، لکا تیرے لیے یا تجھ کو، غلامن ایک لڑکا یہ موصوف ہے، زکین پاکیزہ، زکاتن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، قالت بولی، انا کہاں سے، یہ اسم ظرف استفہامیہ ہے، بمعنی کیف آیا ہے، یکونو ہو سکتا ہے یا وہ ہوگا، یہ فعل ناقص مضارع واحد مذکر غائب ہے، لی میرے لیے، یہاں لی حرف جار ہے اور یا ساکن مجرور اور ضمیر ہے، غلامن کوئی لڑکا یہ اسم نکرہ ہے، اور یہ حالیہ ہے، اس کے معنی حالانکہ بھی ہے، یہاں پر اس کے معنی ہے حالانکہ، ورنہ دونوں معنی ہوتے ہیں، لم یمسسنی اس کے معنی ہے اور نہیں چھوا مجھ کو یا نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو، میم سین روٹ ورڈ ہے، لم یمسس جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم منفی جہت بلم واحد مذکر غائب ہے، مس یا مسو سے مصدر ہے، مسن معنی ہے چھونا، لم کی وجہ سے ترجمہ ہوگا نہیں چھوا، نون زیر نی نون وقایا ہے اور یا ساکن واحد متکلم کی ضمیر ہے، بشرن کسی انسان نے، و اور لم اکو میں نہیں ہوں، یہ فعل ناقص مضارع منفی جہت بلام واحد متکلم ہے، بغین بدکار، بغیون سے یہ صفت مشبہ ہے، قال کہا، کذالک اسی طرح، کا حرف تشبیہ ہے اور حرف جار ہے، ذالک یہ مجرور ہے اور اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، قال کہا، ربکی تیرے رب نے، ہوا وہ یہ واحد مذکر غائب کی منفصلہ ضمیر ہے، علیہ مجھ پر، علی حرف جار ہے اور یا ساکن مجرور اور ضمیر ہے، ہین بہت آسان ہے، ہون مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، و اور لنجعلہ تاکہ ہم اس کو کر دیں، لی لام تعلیل ناصبہ ہے اور نجعلہ فعل مضارع منصوب جمع متکلم ہے، جعل یجعل سے مصدر ہے، جعلن بنانا ہو ضمیر ہے، آیتن ایک نشانی اس کی جمع ہے آیاتن، للناسی لوگوں کے لیے، لی حرف جار ہے، الناسی مجرور ہے، و اور رحمتن رحمت یہ اسم مصدر ہے، منا ہماری طرف سے، من حرف جر ہے بمعنی الی آیا ہے یا نہ مجرور اور ضمیر ہے، وکانا اور ہے، امرن ایک کام یہ مصدر ہے، مقدیہ پورا ہونے والا، قاف ضاد یا روٹ ورڈ ہے، قدا ان مصدر سے یہ اسم مفعول ہے، فحملتہ تو اٹھا لیا اس کو، ف حرف عطف ہے، حملت فعل ماضی واحد مونث غائب ہے، حمل یحملو سے مصدر ہے، حملن اٹھانا، حاملہ ہونا، ہو ضمیر ہے، فانتبذت پھر الگ ہو گئی، ف حرف عطف ہے، انتبذت
فعل بازی واحد مونث غائب ہے، انتبذ ینتبذ سے مصدر ہے، انتباذ الگ ہونا، جدا ہونا، پہلے بھی آ چکا ہے، بھی ساتھ اس کے، مکانن جگہ، مکان یہ موصوف ہے، قصیہ دور کا، قصواً مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی دور دراز، بعید، دور، الگ، سب اس کے معنی ہیں۔ قاف صاد واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فَأَجَاءَهَا تو وہ لے آئی اس کو، فا حرف عطف ہے، اجاء فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، اجاء یجیء سے مصدر ہے، اجاعۃ معنی ہے لانا یا وہ لے آیا، اور ہا ضمیر ہے۔ المخاض درد زا، خا یا ضاد روٹ ورڈ ہے، الی جذعی، اور اگر اگلے لفظ کو ملا لیں تو بنے گا الی جذع نخلتی، کھجور کے تنے کی طرف۔ الی حرف جار ہے اور جذعی جو ہے وہ مجرور ہے، مضاف ہے، تنے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے جذوع، اور النخلتی مضاف الیہ ہے۔ قالت بولی، کہنے لگی، یا لیتنی اے کاش کہ میں، یا حرف ندا ہے، منادا معزوف ہو گیا ہے، لیتا حرف مشبہ بالفعل ہے، یعنی ایسی آرزو کے لیے بولا جاتا ہے جو پوری نہ ہو سکتی ہو، یا دکھ اور افسوس کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جیسے معنی ہوتے ہیں کاش۔ نون زیر نی نون وقایا ہے، یا ساکن جو ہے وہ ضمیر ہے۔ متو میں مر جاتی، میم واو تا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد متکلم ہے، مات یموتو سے مصدر ہے، موتن مرنا۔ لیتا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا میں مر جاتی۔ قبل ہذا اس سے پہلے، قبل مضاف ہے، ہذا مضاف الیہ ہے، اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کا، و اور کنتو میں ہوتی، یہ فعل ناقص ماضی واحد متکلم ہے۔ لیتا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا میں ہوتی۔ نسیم منسیہ بھولی بصری چیز یا بھولی بھلائی، نون سین یا روٹ ورڈ ہے، نسیان مصدر سے اسم مفعول ہے، نسین کی تاکید یا صفت ہے، لوگوں کی یاد سے غائب، فراموش کردہ۔ فناداہا تو پکارا اس کو، نون دال یا روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، نادا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، نادا ینادی سے مصدر ہے، مناداتن پکارنا، آواز دینا، ہا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ من تحتیہا اس کے نیچے سے، تحتی مجرور ہے، مضاف ہے، اور ہا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ اللہ کہ نہ، یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان کے معنی ہے کہ، لا تحزنی نہ تم غمگین ہو، یہ فعل نہیں واحد مونث حاضر ہے، حزن یحزن سے مصدر ہے، حزناً غم کرنا، قد تحقیق یہ کلمہ تحقیق ہے، جعل بنا دیا، کر دیا، ربو کی تیرے رب نے، ربو مضاف ہے، کی مضاف الیہ اور ضمیر ہے، تحت کی تیرے نیچے، تحت مضاف ہے، کی مضاف الیہ اور ضمیر ہے، سرین ایک چشمہ، سین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے سریان، و اور حزی ہلا لے، ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر واحد مونث حاضر ہے، حزا یا حزو سے مصدر ہے، حزن معنی ہے ہلانا، جھاڑنا، الی کی اپنی طرف، الی حرف جر ہے، کی ضمیر اور مجرور ہے، بجذعی تنے کو، بی حرف جار ہے اور جذعی مجرور ہے، مضاف ہے، اور جمع ہوتی ہے جذوع۔ النخلتی النخلتی کے معنی ہے تنے کو، یہ مضاف الیہ ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، تساقط گرائے گی،
اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین قاف تا، فعل مضارع واحد مونث غائب ہے. ساقط یساقط سے مصدر ہے مساقطۃ معنی ہے گرانا. الیک تجھ پر، رطبن پکی ہوئی کھجور. را تا با اس کا روٹ ورڈ ہے یہ موصوف ہے. جنین تر و تازہ چنی ہوئی. اور جیم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے اسم صفت ہے. جن یون سے صفت مشبہ ہے. فکلی پھر کھا، فا حرف عطف ہے، کلی فعل امر واحد مونث حاضر ہے. اکلا یا کلو سے مصدر ہے اکلن معنی ہے کھانا. وشربی اور پی، اشربی جو ہے نا یہ فعل امر واحد مونث حاضر ہے. شربا یشربو سے مصدر ہے شربن معنی ہے پینا. و اور قری اس کے معنی ہے ٹھنڈی کر. قاف را روٹ ورڈ ہے یہ فعل امر واحد مونث حاضر ہے. قر یا قرو سے مصدر ہے قرن ٹھنڈا کرنا. عینن آنکھیں. فاما پھر اگر، فا حرف عطف ہے، اما مرکب ہے ان اور ما زائدہ کا. تورینہ کے معنی ہے اگر تم، فاما پھر اگر اور تورینہ تم دیکھو. را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور نون مشدد ہے نا تو معنی ہوں گے تم ضرور دیکھو گے. یہ فعل مضارع واحد مونث حاضر ہے، موقد بنون ثقیلہ ہے. رعا یا را سے مصدر ہے رؤیتن جس کے معنی ہے دیکھنا. من البشری انسان میں سے. البشری جو ہے یہ مجرور ہے احدن کسی ایک کو. فقولی تو کہہ دے، یہ فعل امر واحد مونث حاضر ہے. انی بے شک میں نے. نظرتو میں نے نظر مانی یعنی میں نے نظر مانی ہے، یہ فعل ماضی واحد متکلم ہے. نظر ینظر سے مصدر ہے نظر ماننا. للرحمن رحمان کے لیے. الرحمن مجرور ہے صومن روزے کی. صاد واو میم روٹ ورڈ ہے یہ مصدر ہے. فلن اکلم تو میں ہرگز کلام نہ کروں گی. فا حرف عطف ہے. لن اکلم جو ہے یہ فعل مضارع منفی تاکید بلند واحد متکلم ہے. کلم یکلم سے مصدر ہے تکلیمن بولنا کلام کرنا. الیوم آج. انسین کسی انسان سے. نون سین یا روٹ ورڈ ہے اور اس کی طرف منسوب ہے یا نسبت کی ہے یہاں پہ. فاتت تو لے آئی. فا حرف عطف ہے اور اتت فعل ماضی واحد مونث غائب ہے. آتا یاتی سے مصدر ہے اتیانن آنا. صلہ میں حرف با ہے لہذا ترجمہ ہوگا لانا. بھی اس کو، بھی حرف جار ہے اور ہی مجرور اور ضمیر ہے. قومہا اپنی قوم کے پاس. قومہ مضاف ہے، ہا مضاف الیہ اور ضمیر ہے. تحملہ اٹھائے ہوئے تھی اس کو. تحملو فعل مضارع واحد مونث غائب ہے. حمل یحمل سے مصدر ہے حملن اٹھانا. ہو ضمیر ہے. قالو لوگ کہنے لگے. یا مریم اے مریم. لقد البتہ تحقیق. جئتی لائی تو یہ فعل ماضی واحد مونث حاضر ہے. جاء یجیء سے مصدر ہے مجیئن آنا. صلہ میں لفظ با ہے ترجمہ ہوگا لانا یا تو لائی. شیئن ایک چیز یہ موصوف ہے. فرین بہت بری یعنی عجیب. فا را یا روٹ ورڈ ہے یہ صفت ہے. فرین مصدر سے اسم فاعل ہے. یا اختہ، یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن. یا حرف ندا ہے، اختہ ہارون منادہ ہے. اختہ مضاف ہے، ہارون مضاف الیہ ہے. ما کانا نہ تھا. نا نافیہ ہے. کانا فعل
ناقص ماضی واحد مذکر غائب ہے، ابو کی تیرا باپ، ابو مضاف ہے، کی مضاف الیہ اور ضمیر ہے، امرأ مرد، انسان شخص آدمی، سوء برا۔ یہ مصدر ہے، وبا اور نہ کانت تھی، امو کی تیری ماں، امو مضاف ہے، کی مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، بغین بدکار، بغیون مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، فاشارت تو اس نے اشارہ کر دیا، فا حرف عطف ہے اور اشارت جو ہے وہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے، اشارہ یشیرو سے مصدر ہے، اشارتن معنی ہے اشارہ کرنا، الیہ اس کی طرف، قالو انہوں نے کہا، کیفا کس طرح، یہ استفہامیہ ہے، نکلم ہم کلام کریں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، من جو یہ اسم موصول ہے، کانا ہے، فی المہدی پنگھوڑے میں، گہوارے میں، مراد ہے ماں کی گود میں، میم ہا دال روٹ ورڈ ہے، صبیہ ایک بچہ سا، صاد با واو اس کا روٹ ورڈ ہے، صبون مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی وہ بچہ جس نے ابھی ماں کا دودھ پینا نہ چھوڑا ہو، قالا کہنے لگا، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، انی بے شک میں، عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، عبدو مضاف ہے، جمع ہے، عباد اللہ ہی مضاف الیہ ہے، آتانی اس نے دی مجھ کو، اصل میں آتانی تھا اور یہاں پہ یا آگے ملانا ہے نا، اس لیے آتانیہ ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا، آتانی، یا ساکن ضمیر ہے، آتا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، نون زیر نی نون وقایا ہے، و اور جعلنی اس کے معنی ہے بنایا مجھ کو، جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، نون زیر نی نون وقایا ہے، یا ساکن ضمیر ہے، نبیًا نبی یہ صیغہ ہے، صفت ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، مفرد ہے، و اور جعلنی بنایا مجھ کو، مبارکن مبارک اسم مفعول واحد مذکر ہے، اینما جہاں کہیں، اینا اسم ظرف مکان ہے، ما موصولہ ہے، کنتو میں ہوں یہ فعل ناقص ماضی واحد متکلم ہے، و اور اوصانی تاکید کی مجھے، واو صاد یا روٹ ورڈ ہے، اوصا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اوصا یوسی سے مصدر ہے، ایصاء نصیحت کے طور پر، نون زیر نی جو ہے نا وہ نون وقایا ہے اور یا ساکن ضمیر ہے، بالصلاۃ نماز، بی حرف جار ہے، و اور الزکوٰۃ زکوٰۃ کی، ما جب تک یہ مصدریہ ہے، زمانیہ ہے، دمتو میں رہوں، دال واو میم روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد متکلم ہے، یہ دام یا دومو سے مصدر ہے، دومن جس کے معنی ہے رہنا، دمتو کے معنی ہے میں رہوں، یہ فعل ماضی واحد متکلم ہے، حیًا زندہ، حیاتن سے یہ صفت مشبہ ہے، و اور برًا نیک سلوک کرنے والا، احسان کرنے والا، برٌ سے یہ صفت مشبہ ہے، بی والدتی اپنی والدہ کے ساتھ، بی حرف جار ہے، والدتی مجرور ہے، مضاف ہے، یا ساکن مضاف الیہ اور ضمیر ہے، ولم یجعلنی اور نہیں بنایا مجھ کو، جباراً متکبر سرکش دباؤ والا، جبرٌ سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، شقیًا بدبخت، شقاوت مصدر سے صفت مشبہ ہے، جمع ہے اشقیا، و اور السلام سلام ہو یہ مصدر ہے، علیہ مجھ پر، اعلیٰ حرف جار ہے اور یا ساکن مجرور اور ضمیر ہے، ولدت، پیدا کی، ولدت، پیدا کیا، 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 ولدت، پیدا
ولدتو کے معنی ہے میں پیدا ہوا، ولدتو میں پیدا ہوا۔ ولدتو فعل ماضی مجہول واحد متکلم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں وہ لام زیر دال لد بھی ہے لیکن تا پر تشدید اور پیش ہے، اس لیے دال نہیں پڑی جائے گی ولدتو۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے اس کا فعل ماضی اور مضارع تو پھر ہوگا ولدا یلدو، مصدر ولادتن پیدا کرنا، و یوما جس دن اور جس دن، اموتو میں مروں گا، یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ ماتا یموتو سے مصدر ہے موتن مرنا فوت ہونا، و یوما اور جس دن، ابعثو اس کے معنی ہے میں اٹھایا جاؤں گا، بعین صا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع مجہول واحد متکلم ہے۔ بعثا یبعثو سے مصدر ہے بعثن معنی ہے اٹھانا، حین زندہ، حیاتن سے صفت مشبہ ہے پہلے آ چکا ہے۔ ذالکا یہ ہیں، ذالکا اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مشارون الیہ ہے۔ ابن مریم ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، ابن مضاف ہے اور مریم جو ہے نا وہ مضاف الیہ ہے۔ قول الحقی، قول الحقی کے معنی ہے سچی بات، الحق کی صفت ہے، قولا اسم ہے، الذی الذی معنی ہے یہ جو، اسم موصول واحد مذکر ہے یہ، فیہ اس میں، یمترون وہ شک کرتے ہیں، میم را یا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ امترا یمتری سے مصدر ہے امتراءن، حمزہ دو پیشون آخر میں، شک کرنا۔ ما کانا وہ ہے، نہیں وہ ہے، کیونکہ ما یہاں نافیہ ہے نا، للہ اللہ کے لیے، ان معنی ہے کہ یہ مصدریہ ہے ناصبہ ہے۔ یتخذا اس کے معنی ہے بنائے، یہ فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے۔ اتخذا یتخذو سے مصدر اتخاذن بنانا۔ اس کے بعد ہے من ولدن کوئی بچہ کوئی بیٹا، ولدن اسم نکرہ ہے مجرور ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، سبحانہ مضاف ہے مصدر ہے اور ہو جو ہے نا وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ اذا معنی ہے جب، یہ ظرف زمان ہے۔ قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ قضا یقضی سے مصدر ہے قضاء قضیاً فیصلہ کرنا۔ فإنما تو بے شک، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ یقول وہ کہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ لہو اس کو، کن ہو جا، فعل ناقص واحد مذکر حاضر ہے۔ فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، فا حرف عطف ہے، یکون فعل ناقص مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، اور ربکم تمہارا رب ہے، رب مضاف ہے، کم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ فَاعْبُدُوهُ بس عبادت کرو اس کی، آخر میں ہو بھی ہے نا، شروع میں فا ہے جو حرف عطف ہے، اس کے بعد ہے اعبدو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، عبدہ یعبدو سے مصدر ہے عبادتون عبادت کرنا، اور ہو آخر میں ضمیر ہے۔ ھذا یہ ہے، ھذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے۔ صراطن صراط مستقیم سیدھا راستہ، صراطن جو ہے وہ موصوف ہے اور مستقیم استقامت مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے اور صفت ہے۔ فاختلف تو اختلاف کیا، فا حرف عطف ہے، اختلف فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اختلف یختلف سے مصدر ہے اختلاف اختلاف کرنا۔ الاحزاب گروہوں نے، واحد ہے حزب، من بینہم آپس میں، فویل تو ہلاکت ہے، واو یا لام روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، ویلون جو ہے نا وہ اسم مرفوع ہے، معنی ہے ہلاکت افسوس اور عذاب کے۔ للذین ان لوگوں کے لیے، لی حرف جار ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر ہے،
کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ کفرا یکفرو سے مصدر ہے، کفرم و کفرانن کفر کرنا۔ میم مشہدی دیکھنے میں، حاضری سے، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، مشہدی مجرور ہے، مصدر میمی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اگر ہو نا شہود تو اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، موجود ہونا۔ یومن عظیم اس بڑے دن کی، یومن موصوف ہے اور عظیمن صفت ہے، عظمت مصدر سے صفت مشبہ ہے۔ اسمع اس کے معنی ہیں خوب سننے والے ہوں گے، سمعن سے یہ فعل تعجب ہے یعنی کیا خوب سننے والے ہوں گے۔ بہم ان کو، بھی حرف جار ہے، زائدہ ہے یہ، ہم مجرور اور ضمیر ہے۔ و اور ابصر خوب دیکھنے والے، با صاد را روٹ ورڈ ہے، ابصارن مصدر سے یہ فعل تعجب ہے۔ یوم معنی ہے جس دن، یأتوننا وہ آئیں گے ہمارے پاس، یأتونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، آتا یأتی سے مصدر ہے، اتیان آنا، نا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ لیکن معنی ہے لیکن، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ الظالمون ظالم لوگ، ظلمون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الظالم۔ الیوم آج، فی ضلال یعنی گمراہی میں، اور اگر ہو فی ضلال مبین تو معنی ہوں گے کھلی گمراہی میں ہے۔ یہاں فی حرف جار ہے، ضلال مجرور اور موصوف ہے، اسم مصدر ہے، اور مبین جو ہے نا یہ صفت ہے، ابانۃ المصدر سے اسم فاعل ہے، واحد مذکر ہے۔ و اور انذرہم خبردار کرو ان کو، انذر فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، انذر ینذر سے مصدر ہے، انذار ڈرانا، ہم ضمیر ہے۔ یوم الحسرتی حسرت کے دن سے، ہا سین را روٹ ورڈ ہے، یوم مضاف ہے، الحسرتی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور مصدر ہے۔ اذ معنی ہے جب، یہ ظرف زمان ہے۔ قضیہ فیصلہ کیا جائے گا، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے، قضا یقضی سے مصدر ہے، قضیم و قضاء فیصلہ کرنا۔ الامر اس کام کا، اس معاملے کا، وہم اور وہ، فی غفلۃ غفلت میں ہوں، غفلۃ مجرور ہے، اسم مصدر ہے، وہم اور وہ، لا یؤمنون نہ ایمان لائیں گے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے۔ آمن یؤمن سے مصدر ہے، ایمانن معنی ہے ایمان لانا۔ انا بے شک ہم، نحن ہم ہی، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ نرثو وارث ہوں گے، وارثا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع متکلم ہے، وارث یرث سے مصدر ہے، ورثا و وراثۃ یعنی وارث ہونا۔ الارض زمین کے، و اور من جو یہ اسم موصول ہے، علیہا اس پر ہے، علی حرف جار ہے اور ہا مجرور اور ضمیر ہے۔ و اور الینا ہماری طرف، الی حرف جر ہے اور نا جو ہے وہ مجرور اور ضمیر ہے۔ یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، راجعین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب ہے۔ رجع یرجع سے مصدر ہے، رجع معنی ہے لوٹانا۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. آج کی آیات میں حضرت مریم کا ذکر ہے
اور بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، بڑا ہی سخت وقت تھا، ظاہری بات ہے وہ کنواری تھیں اور بہت ہی عبادت گزار تھیں، سب جانتے تھے کہ وہ گوشہ نشین ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہیں پتہ چلا، فرشتے نے آ کر بتایا کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب لوگ تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، دین بدنام ہوگا۔ آج کی آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں مختلف معجزے دکھا کر، فرشتہ بھیج کر، فرشتے کے ذریعے احکامات اور پیغامات دے کر اور ان کی ضرورت کی سب چیزوں کا انتظام کر کے ان کا دل جو ہے وہ مضبوط کیا اور ان کے دل میں کچھ اطمینان اور سکون ڈالا کہ وہ بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش ہو گئیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے تھے اور نہ ہی وہ خود خدا تھے، اور پھر ان کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ترجمہ ہے، اور اس کتاب میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کتاب میں یعنی قرآن میں حضرت مریم کا حال بھی بیان کیجئے۔ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرق کی طرف یعنی مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی تاکہ یکسو ہو کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ وہ بہت زیادہ اطاعت گزار، عبادت گزار اور نیک صالح تھیں۔ عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ مشرق کی طرف کیوں ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کا عبادت کرنے کا کمرہ بیت المقدس کے مشرق میں تھا، اس لیے ان کا قبلہ جو ہے وہ مشرق ہے، یعنی ان کا عبادت کرنے کا کمرہ بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں تھا، مشرقی یعنی مشرقی جانب تھا نا۔ اور حضرت مریم نے پردہ ڈال کر خود کو لوگوں سے چھپا لیا تھا، بہت ہی باحیا تھیں۔ کہا جاتا ہے حضرت مریم کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی ہے، اور اللہ نے کہا کہ بیٹی وہ کام کر سکتی ہے جو کہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے اللہ نے جو کام حضرت مریم سے لینا تھا وہ کوئی بیٹا تو نہیں کر سکتا تھا نا، لہٰذا ان کی والدہ نے حضرت مریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی کونے میں بٹھا دیا تھا، جہاں وہ ایک محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی دیگر جو بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 17 ہے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ترجمہ ہے، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا، اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ بہت ہی آسان سی آیات ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو حضرت مریم نے اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے پردے میں کر لیا، یعنی ایک پردہ لٹکا لیا۔ حضرت مریم نے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں پردہ لٹکایا تھا تاکہ وہ خلوت اختیار کر لیں اور تنہائی میں چھپ کر اکیلے میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشخبری دے رہے ہیں، اگرچہ بظاہر ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں تھی کیونکہ وہ کنواری تھیں اور سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر لیا ہے، کیونکہ
ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی، لہٰذا کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ دیکھیں قرآن کریم میں روح کس کس کو کہا گیا ہے؟ فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، یعنی انہیں کہا گیا ہے، وحی کو کہا گیا ہے۔ پھر انسان کی جو روح ہوتی ہے، روح انسانی، اس کو بھی روح کہا جاتا ہے، اور قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتہ جو تھا وہ حضرت مریم کے پاس بھیجا۔ کس شکل میں آیا؟ اس کی وضاحت آیت کے اس حصے سے ہو رہی ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے یعنی فرشتے نے مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کی۔ یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، ظاہری بات ہے اگر وہ ایک انسان نہ ہوتا تو فرشتہ دیکھ کر تو وہ ڈر جاتی نا، اور ایک انسان جو ہے وہ ایک انسان کو دیکھ کر بھی ڈرتا ہے، ظاہری بات ہے۔ وہ ایک عورت تھیں اور جو انسان آیا تھا وہ ایک مرد کی شکل میں تھا، تو ڈرنا تو تھا۔ آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ ترجمہ ہے، مریم نے کہا میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یعنی جب فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انسان کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے نمودار ہوا تو وہ اچانک اپنی خلوت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ ظاہری بات ہے، گھبرانے کی بھی بات تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہیں وہ شخص جو ہے وہ کسی بری نیت سے نہ آیا ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کو تو اگر وہ مرد کی شکل میں آیا ہے تو مرد ہی سمجھیں گی نا، لہٰذا وہ کہنے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی اگر تم مجھے کوئی شر پہنچانا چاہتے ہو تو اس سے بچنے کے لیے میں اللہ سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگیں اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، یعنی تمہارے اندر کوئی تقوی ہے، کوئی ذرا سا بھی اللہ کا ڈر ہے، تو کسی بری نیت سے اگر کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہے تو اس سے باز رہنا۔ یعنی انہیں اپنی عزت کا، ظاہری بات ہے، بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، اللہ سے بھی اس کی شر سے بچنے کی پناہ مانگ رہی ہیں، اور اسے بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے تو کچھ میرے ساتھ تم غلط نہیں کرنا۔ آیت نمبر 19 ہے، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ ترجمہ ہے، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ یا نیک لڑکا جو ہے وہ دوں، یعنی اس کی خوشخبری سناؤں۔ یعنی فرشتے نے جب دیکھا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ گھبرا گئی ہیں کہ کہیں یہ کسی غلط ارادے سے نہ آئے ہوں، تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں کسی بری نیت سے نہیں آیا، میں تو انسان ہی نہیں ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک پاکیزہ نیک سیرت لڑکا جو ہے وہ عطا کروں۔ یعنی وہ کہنے لگا کہ میرا یہاں آنا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ظاہری بات ہے فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، یعنی میں اللہ کا پیغام لایا ہوں کہ تمہیں ایک بیٹا دوں، پھر بیٹا کیسا ہو وہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ آیت نمبر 20 ہے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ ترجمہ ہے، حضرت مریم نے کہا میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں اور نہ ہی کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت مریم بہت ہی چونک گئیں یہ سن کر کہ ان کا بیٹا ہونے والا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، کسی مرد سے میرا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں کہ بغیر نکاح کے میں جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے بدکاری کر لوں. یعنی مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں اور نہ ہی میں آوارہ ہوں. لہٰذا وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو یہاں گوشہ نشین ہو کر ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہوں، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہوں، اللہ سے میں نے اپنا تعلق مضبوط کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں محسوس کرتی ہوں اپنے ساتھ، اگرچہ میں تنہائی میں وہاں ہوتی ہوں، تو مجھے تو اور کوئی چاہیے ہی نہیں، میری تو اور کوئی ایسی خواہش ہی نہیں ہے، نہ ہی میرا کسی سے کوئی تعلق قائم ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی وہ بہت زیادہ گھبرا بھی گئیں، پریشان بھی ہو گئیں. ظاہری بات ہے ایک اتنی عبادت گزار عورت سب کے علم میں بھی ہو کہ وہ بیت المقدس میں ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، ان کی ماں نے نظر مانی تھی، اس کے مطابق وہ وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو گئی ہیں. اور یہ بھی سب کو معلوم ہو، آپ کو یاد ہے کہ قرعہ ڈالا گیا تھا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، تو ان کے خالو جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا قرعہ نکلا تھا، لہٰذا وہ ان کی کفالت کر رہے تھے. تو یہ تو بہت بڑی بدنامی ہو جاتی نا. ظاہری بات ہے وہ بہت ڈر گئیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤں گی میں کسی کو، کیا بتاؤں گی کہ بچہ کہاں سے آ گیا نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آزمائش بھی بڑی آتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے آج کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک ایک ان کی ضرورت کا خیال رکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کی کہ اب تم چپ کا روزہ رکھ لو، اور پھر معجزے بھی دکھائے. جب انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا تو بچے نے بتایا، وہ سب آج آگے آئے گا آیات میں. آیت نمبر 21 ہے قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ترجمہ ہے، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک آسان کام ہے، معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں. اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے. اب فرشتہ بتا رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. قَالَ كَذَلِكَ، فرشتے نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، یعنی بغیر مرد کے تعلق کے، یعنی بغیر باپ کے تمہارا ایک بیٹا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. فرشتہ کہنے لگا آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے یعنی بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت یعنی رحمت کا باعث بنائیں. اور یہ کام طے شدہ ہے، یعنی اس کام کا فیصلہ تو ہو چکا ہے. دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ حضرت مریم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دینا، یعنی تمہارا بیٹا ہو بغیر یعنی اس کا کوئی باپ بھی نہ ہو، تم نے کسی سے کوئی تعلق بھی قائم نہ کیا ہو اور پھر بیٹا ہو جائے، ایسا کرنا اللہ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، حضرت حوا صرف ایک مرد سے پیدا ہوئی تھی. جب اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے تو صرف باپ کے بغیر کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہاں تو ماں بھی موجود ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے،
یعنی معجزہ ہوگا یہ لوگوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بچہ لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہوگا، اور یہ کام اللہ کی طرف سے پورا ہونے والا ہے، یعنی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اٹل ہے کہ آپ کا بیٹا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ یہ کام اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو پھر کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بچہ جو ہے یہ بہت ساری رحمت لے کر آئے گا، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ظاہری بات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن کہنے سے پیدا ہوگا، ظاہری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتے ہیں فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے، آگے آیات میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، تو کلمہ کن سے پیدا ہوگا، یعنی کن کہنے سے۔ دیکھیں یہ آسمان، زمین، یہ کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، کچھ بھی آپ لے لیں، درختوں کو لے لیں، سب کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 22 ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ترجمہ ہے تو اسے حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں۔ حضرت مریم کو فکر لاحق ہوئی کہ بچے کا حمل تو ٹھہر گیا ہے، اور جب یہ حمل بڑھے گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا تو لوگوں سے چھپانا کتنا مشکل ہو جائے گا، بالآخر لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر تو وہ خوب باتیں سنائیں گے، خوب تانے دیں گے، لہٰذا وہ لوگوں کی باتوں کی خوف کی وجہ سے اور تنہائی کی غرض سے بیت اللحم چلی گئیں، جو کہ ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ آیت نمبر 23 ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَنسِيًّا، ترجمہ ہے پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، وہ کہنے لگیں کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر دردیزا اسے ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا، یعنی جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، دردیزا جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے، تو حضرت مریم ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی رہنمائی فرما رہے تھے، سہارا لینے کے لیے کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئیں، اور کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے نا، جو لٹک رہا تھا، ظاہرہ یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ وہ اتنا نیچے تھا کہ جب وہ لیٹی ہوئی تھی تو اس کو پکڑ بھی پا رہی تھی، تو انہوں نے کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ درد کی جو شدت ہے نا وہ کم ہو جائے۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر کوئی چیز مضبوطی کے ساتھ زور سے پکڑ لی جائے تو درد جو ہے وہ واقعی کم ہو جاتا ہے، اس کی شدت جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس وقت کیا سوچ رہی تھیں، آگے ذکر آ رہا ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس کیفیت پہ یعنی دردزا کی حالت میں ظاہری بات ہے اس میں تو لوگ جو ہیں اکثر وہ کچھ کر جاتے ہیں جو نارملی نہیں کرتے، یعنی چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ کسی کا ہاتھ اس مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ کوئی ایک ہڈی جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کیفیت میں انہوں نے کہا، حضرت مریم نے، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی، حضرت مریم بہت ہی عبادت گزار تھیں، پاک باز اور نیک تھیں، کسی نے ان کو کبھی نہیں چھوا تھا، یعنی وہ کنواری تھیں، اور یہ بہت بڑی بدنامی ہو جانی تھی۔ ظاہری بات ہے لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو گئی ہیں، ان کی ماں نے نظر مانی تھی لہٰذا بس وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں،
تو لوگوں نے تو کہنا تھا کہ یہ کیا، وہاں تم اللہ کی عبادت کر رہی تھی یا یہ کرتوت کر رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ اصل غم ان کو یہی تھا کہ اس سے ظاہری بات ہے اللہ کا دین بھی بدنام ہو جاتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں دیندار، ایسے ہوتے ہیں عبادت گزار. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئیں اور درد کی شدت بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ تمنا اور آرزو کرنے لگیں کہ کاش میں اس بدنامی سے پہلے مر جاتی، یعنی کاش میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہوتا، یعنی کاش وہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی نہ جانتا پہچانتا ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے سب ان کو جانتے پہچانتے تھے. کوئی عام سی عورت ہو تو وہ پھر گھر میں بیٹھ جاتی ہے ایسی حالت میں تو نہیں بھی لوگوں کو پتہ چلتا، لیکن یہاں تو بالکل ہی بات مختلف تھی. دیکھیں عام حالات پہ موت کی تمنا کرنا حرام ہے، منع ہے. جیسا کہ پہلے بات ہوئی، درد ذا کی شدت کی وجہ سے ظاہری بات ہے وہ یہ کہہ گئی، اور وہ بھی دینی نقصان کے اندیشے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے اچھا تو دیندار ایسے ہوتے ہیں، عبادت گزار ایسے کام کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اولاد کی خبر سن کر وہ شدید فکر مند ہو گئیں، بے چین ہو گئیں، اور اس وقت ظاہری بات ہے درد ذا کی وجہ سے بھی فرشتے کی دی گئی بشارتوں کو وقتی طور پر وہ بھول گئیں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایسے کہا. اور ظاہری بات ہے بظاہر تو وہ انہیں خوشخبری نہیں لگ رہی تھی نا، وہ الگ بات ہے کہ تھی تو خوشخبری، لیکن اس وقت انہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ایک تو بہت تکلیف میں تھیں، درد میں تھیں، اور پھر بدنامی کا ڈر بھی ساتھ میں تھا، اور انہیں پتہ نہیں تھا آگے کیا ہوگا، اگرچہ ان کا اللہ پر توکل بہت زیادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ بس اتنا ہی کہا، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا. آیت نمبر 24 ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. ترجمہ ہے پھر اس نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا تو اس نے اسے اس کے نیچے سے پکارا. کہا جاتا ہے، یعنی اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جس کھجور کے درخت کے تنے کا حضرت مریم نے سہارا لیا تھا وہ قدر بلندی پر واقع تھا، اس کے نیچے سے. ایک رائے ہے کہ فرشتے نے آواز دی. دراصل ظاہر وضع حمل کے موقع پر، یعنی جب بچے کی پیدائش ہو رہی تھی اس موقع پر فرشتے کا حضرت مریم کے بالکل قریب رہنا تو مناسب بھی نہیں تھا نا، یعنی وہ نیچے تھے تاکہ پردہ داری رہ جائے، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. ہاں آواز جاری تھی، انہوں نے پکارا. ایک تو یہ رائے ہے کہ فرشتے نے انہیں پکارا. دوسری رائے ہے کہ بچہ ولادت کے فوراً بعد بول پڑا. اکثر مفسرین جو ہیں وہ اس رائے کو لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بول پڑا، کہ بچہ تو بعد میں بھی بولا تھا جب وہ لوگوں کے پاس اسے لے کر گئی تھی. کیا بولا؟ اگر بچہ تھا، چلیں فرشتہ بھی آپ سمجھیے وہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے چشمہ روا کر دیا ہے. اب چشمے کا تو ظاہر ہے فرشتہ ہی بتائے گا، لیکن آپ غمگین نہ ہو یہ بیٹا بھی کہہ سکتا ہے اور فرشتہ بھی کہہ سکتا ہے. ظاہری بات ہے جو بھی کہہ رہا تھا وہ اللہ ہی کے حکم سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ فرض کریں کہ فرشتے نے نیچے سے آواز دی تو پھر فرشتے نے کیا کہا کہ آپ غم نہ کریں، آپ نیچے دیکھیں اللہ نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ رواں کر دیا ہے. یعنی اللہ آپ کے پاس ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کیا سوچ رہی ہیں، کس کرب سے گزر رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب آپ کی جو بھی حالت ہے نا سب دیکھ رہے ہیں. آپ کس طرح درد برداشت کر رہی ہیں اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پہلے
درخت کی ٹہنی جو ہے اس کا سہارا دیا، اب ٹھنڈے پانی کا چشمہ روا کر دیا، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا۔ اور دوسری رائے کے مطابق بچہ ولادت کے بعد پکار اٹھا کہ آپ غمگین نہ ہوں، بالکل پریشان نہ ہو، اللہ نے تو آپ کے قدموں کے نیچے چشمہ بھی جاری کر دیا ہے۔ یعنی بچہ حضرت مریم کو تسلی دینے کے لیے بول پڑا تھا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بچہ ہی تھا تاکہ حضرت مریم کو یقین آ جائے کہ بچہ لوگوں کے سوالات کا بھی اسی طرح سے جواب دے گا جس طرح سے مجھ سے بات کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچے کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے وہ تیار بھی ہو گئی، ان کی ہمت بھی بن گئی، اور پھر وہ بچہ سب کے سامنے آگے آیات میں ذکر ہے کہ لے کر آ گئیں۔ آیت نمبر 25 ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ترجمہ ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی، گر پڑیں گی۔ یعنی زچگی کے مشکل وقت میں حضرت مریم بظاہر تو تنہا تھیں، لیکن وہ تنہا نہیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے پاس تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر ضرورت کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اور جو ضرورت کی چیزیں ایسے موقع پر ہوا کرتی ہیں وہ بھی نہیں تھیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پانی کا انتظام کیا، ان کے قدموں کے نیچے چشمہ بہا دیا، اب حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کا یعنی اب کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ اس ٹہنی کو مضبوطی سے تھامیں، اور پھر ایسی حالت میں ظاہر مضبوطی سے کوئی چیز تھام لی جائے تو درد کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے، اور پھر کہا کہ اس کو زور سے ہلاؤ تاکہ جو پکی ہوئی میٹھی کھجوریں ہیں وہ بھی نیچے گریں، اور اس طرح سے دیکھیں یہ جو درد زا ہوتا ہے نا، اس میں کھجوریں کہا جاتا ہے بہت ہی زود مند ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی فوراً فائدہ پہنچاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں گلوکوز جو ہے وہ اور طاقت یہ جسم کو پرووائڈ کرتی ہیں، اور جسم میں جو کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رنج و غم اور تکلیف دور کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کھجوریں جو ہیں وہ ایک بہترین غذا ہوتی ہیں۔ یہاں حضرت مریم کو یہ احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے غم، تکلیف، بھوک و پیاس اور پریشانی کا جو آپ کے دل میں چل رہا ہے سب کا پورا علم ہے، اور وہ تمام ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام معجزانہ چیزوں سے حضرت مریم کا دل جو ہے اس کے دل میں سکون اور اطمینان بھی ڈال رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں نا ان کو استعمال کرتا ہے، ان اسباب میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ چشمہ تو اللہ ہی نکالتا ہے نا، کہاں نکالنا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ اللہ کی مدد ہے، لیکن بظاہر کوئی دیکھے گا تو کہے گا ہاں چشمے تو پھوٹتے ہی رہتے ہیں، یہاں پھوٹ گیا تو کون سا یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ٹہنی اتنی نیچے آ گئی، کھجور کا درخت تو کتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جو بھی ذرا بیٹھی ہوئی یا لیٹی ہوئی حالت میں ہوں گی اس میں انہوں نے اس کو ہاتھ میں بھی پکڑ لیا، اور پھر پکی ہوئی کھجوریں بھی ان کے اوپر گر گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب جو تھے وہ ان کو مہیا کیے تھے۔ جیسا کہ دیکھیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کم تعداد میں برکت ڈال دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مٹھی میں یہ ریت لے کر دشمن کے اوپر پھینک دو۔ اب وہ ایک انسان ہر ایک کی آنکھوں میں تو نہیں ڈال سکتا اتنے بڑا اگر لشکر ہو، وہ اللہ کا کام تھا۔ اس ریت کو ہر شخص کی آنکھوں میں کس نے پہنچایا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ کھجور کے تنے کو وہ زور سے ہلائیں تاکہ ان کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں اور وہ انہیں کھائیں اور پھر ٹھنڈا پانی بھی پئیں جو اللہ تعالیٰ نے چشمہ اپنی قدرت سے ان کے قدموں کے نیچے جاری کر دیا تھا۔ ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر جگہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہمیں ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 26 ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ ترجمہ ہے، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہاں سب سے پہلے ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بے شمار انہیں معجزات دکھائے، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا، اور اس درد کے وقت کس طرح سے انہوں نے کھجور کے درخت کی جو ٹہنی تھی اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی رہنمائی کی۔ فرشتے نے کلام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا گیا، کیوں؟ تاکہ حضرت مریم کے اندر ہمت پیدا ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے، ایک رب ہے جو بھی ان کے حالات چل رہے ہیں ان سے واقف ہے۔ اور فرشتہ جب کلام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، انسان کا دل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مشکل گھڑی میں اپنی قدرت سے بہترین غذا جو ہے وہ بھی مہیا کی، فرشتے سے ہمت بھی بندائی، تسلی دی، اور پھر دیکھیں بچہ جب بول پڑا تو یہ بھی کتنی ہمت بڑھانے والا عمل تھا نا، تاکہ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ خاص طور پر یہاں بچے کا ذکر ہے، کیونکہ بچے کو دیکھ کر تو ہمیشہ والدہ کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو بچہ لوگوں کے پاس لے جانے کی بھی جرت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ معجزانہ پیدائش پر دل خوش ہو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دل مطمئن ہو، پرسکون ہو، اسی لیے سب کچھ کیا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سارے انتظامات فرما رہے تھے۔ ہم بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے خود کو وقف کر لیں، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگ جائیں، تو اللہ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کو بھی ایسے پورا کرتا ہے، بلکہ اس طرح سے پلاننگ کرتا ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور جب وہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ابھی نہیں کرنا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب ہم نے کیا تھا اس وقت ہی وہ کام ہمیں کرنا تھا، اگر اس وقت نہ کرتے تو اب مشقت میں پڑ جاتے۔ یہ سب پلاننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اللہ سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں۔ اللہ قبول کر لے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو، آمین اللہم آمین۔ پھر کہا جا رہا ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اس سے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان سے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ ہماری شریعت میں بات چیت نہ کرنے کا یعنی خاموش رہنے کا روزہ
نہیں ہے، یعنی ایسا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے، جبکہ گزشتہ شریعتوں میں خاموش رہنے کا یعنی بات چیت نہ کرنے کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، اور یہ رکھنا بھی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص گود میں تمہارا بچہ دے کر پوچھے کہ بھی یہ کیا، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو تم بس خاموشی اختیار کرنا، یعنی اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے ایک روزے کی منت مان رکھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے کہنے پر جھوٹ بول رہی تھیں، غلط بیانی کر رہی تھیں اور روزہ نہیں تھا، اللہ نے واقعی ان کو روزہ بھی رکھوایا تھا، یعنی روزہ رکھ کر پھر وہ روزے کی حالت میں کہہ رہی تھیں کہ میرا خاموشی کا روزہ رکھ لیا تھا انہوں نے اور کہا تھا کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ یہ روزہ وہ نہیں تھا کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ بھوکے تو نہیں رہیں گے نا، تو یہ روزہ تھا خاموشی کا۔ لہٰذا انہیں کہا گیا کہ آپ کہو کہ میں تو کسی سے بات نہیں کر سکتی، اشارے سے کہو، کیونکہ یہ روزہ تو سب کو پتہ تھا کہ خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 27 ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ ترجمہ ہے پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، یعنی بہت برا کام کر لیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئیں، یعنی حضرت مریم نے تمام معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کے اندر ہمت اور جرأت پیدا ہوئی، پھر بچے کی گفتگو کا معجزہ دیکھنے کے بعد انہیں تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ جو ہے وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک قدم قدم پر مدد کی ہے تو آگے بھی اللہ ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تحزنی، آپ غمگین نہ ہو، یہ اس نومولود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے کلام کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی کلام کی وجہ سے تو حضرت مریم کو حوصلہ ملا اور وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی تھیں کہ جس رب نے یہ بچہ اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا ہے اور جس رب نے ابھی تک ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، وہ آگے بھی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا وہ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ قوم کا کیا رد عمل تھا بچہ دیکھ کر۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تم ایک بہت ہی بری اور عجیب چیز لے آئی ہو، یعنی گود میں بچہ دیکھ کر لوگوں نے خوب تانے دیے، خوب باتیں بنائیں کہ تم نے تو بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی، یعنی یہ تم نے کیا غضب کر دیا، تم نے کہاں اپنا منہ کالا کیا، کس کا بچہ ہے تمہاری گود میں، یہ تو بہت ہی بری حرکت کی تم نے، ہم تمہیں کیا سمجھتے تھے اور تم کیا نکلی، یعنی تم عبادت کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتی رہیں، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے بنائی۔ آیت نمبر 28 ہے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، ترجمہ ہے اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی ہارون نامی حضرت مریم کا بھائی ہو، لاکی بھائی ہو، یا باپ یا ماں کی طرف سے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں ہارون سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ دیکھیں عربوں کی طرح حضرت مریم کی نسبت اخوت ہارون کی طرف کر دی گئی ہے، یعنی ہارون کی بہن، ٹھیک ہے۔ اور لوگ حضرت مریم کو تقوی اور پاکیزگی اور ان کی جو عبادت گزاری تھی اس کی وجہ سے بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح سمجھتے تھے،
اور اسی مشابہت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ ہارون کی بہن کہہ رہے ہوں، لہٰذا لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی، یعنی تم نے یہ کیا حرکت کر ڈالی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، یعنی تم نے تو ان کی ناک ہی کٹوا دی، بغیر شادی کے گئی تھی عبادت کرنے اور لے آئی ایک بچہ، یہ کیا کر ڈالا تم نے۔ آیت نمبر 29 ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ ترجمہ ہے، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں، یعنی شیر خوار بچے سے کیسے بات کریں۔ یعنی لوگوں نے بڑے ہی تعجب اور حیرت کا اظہار کیا کہ یہ جو دودھ پیتا بچہ ہے یہ کیسے بات کر سکتا ہے، اس سے ہم کیا پوچھیں، تم بتاؤ۔ کیونکہ حضرت مریم پہلے ہی کہہ چکی تھیں کہ میں نے اشارے سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، چپ کا روزہ جو ہوتا ہے۔ یعنی حضرت مریم نے جتنی آزمائشیں اور مشکلات جھیلنی تھیں وہ جھیل لی تھیں، اب براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ رہی تھی کہ بس اب آپ خاموش رہیں، سب کچھ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 30 ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ترجمہ ہے، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ جب لوگوں نے طرح طرح کے طعنے دیے، الزامات لگائے، اعتراضات کیے، تو حضرت مریم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کہا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اشارہ کیا، اور پھر بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جواب دے گا۔ اس پر بھی لوگ بول اٹھے کہ ایک پنگھوڑے کا بچہ، یعنی جو دودھ پیتا ہے ماں کا، گود میں ہوتا ہے، پنگھوڑے میں جھولتا ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے، بچہ بھی کبھی بولا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا بہت بڑا معجزہ تھا کہ نومولود بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کی گود میں تھے، انہوں نے اپنی والدہ پر لگائے جانے والے جو الزامات تھے ان کی تردید کی اور صفائی پیش کی اور بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خود ہی خدا ہوں یا میں تین میں سے ایک ہوں، کیونکہ انہوں نے یہاں یہ دلیل ہے یہ آیت کہ یہ جو بھی عقائد ہیں مختلف ان کے بھی فرقے ہیں، عیسائیوں کے، آگے اس پر بھی بات کریں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ ہر فرقے نے جو جو ایک من گھڑت عقیدہ بنا رکھا ہے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاں میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں یا میں تین میں سے ایک ہوں، بلکہ کیا کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مزید کہا میں پیغمبر ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ یعنی یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسے تھے جو بہت یعنی پیدا ہوتے ہی انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا کتاب کا۔ یہاں کتاب سے مراد انجیل ہے جو ان پر نازل ہوئی تھی، اور اس سے مراد انجیل کے ساتھ ساتھ تورات بھی ہے۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کتابوں کا علم انہیں اللہ تعالیٰ نے پنگھوڑے ہی میں عطا کر دیا تھا، یعنی دودھ پیتے جب بچے تھے ماں کی گود میں تھے تبھی دے دیا تھا۔ اور یہ لوگوں کے جو بھی من گھڑت اور تراشے ہوئے بہتان تھے اور طرح طرح کے طعنے تھے ان کا جواب بھی تھا، تاکہ لوگ جان لیں کہ جو بچہ پنگھوڑے میں بول سکتا ہے وہ ظاہری بات ہے، ایک معجزہ ہے، وہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ایک مثال تو پہلے سب کے سامنے موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، جو کہ ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، لہٰذا لوگوں کو اس بات کا تو علم تھا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہی رب جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 31 ہے
वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या। तर्जुमा है, और उसने मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमा रहे हैं कि मैं दीन पर साबित कदम रहूँगा, मैं बाबरकत हूँ, लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म दूँगा, उनमें खैर बांटूँगा, नेकी का हुक्म दूँगा, बुराई से रोकूँगा, और जब तक मैं इस दुनिया में ज़िंदा रहूँगा मुझ पर नमाज और ज़कात फ़र्ज़ रहेगी, यानी मैं ख़ुद भी अदा करूँगा, दूसरों को भी इसकी ताकीद करूँगा। आयत नंबर 32 है, वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। तर्जुमा है, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। यहाँ सिर्फ वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने का ज़िक्र हो रहा है। ये भी इस बात की दलील है कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, जबकि देखें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए आया था बरम बी वालिदैह, वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाले थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे सरकश, मुतकब्बिर और बदबख्त नहीं बनाया, क्योंकि देखें जो वालिदैन का खिदमत गुजार और इत्तात गुजार होता है ना, वो कभी भी मुतकब्बिर, सरकश और बदबख्त नहीं होता। और जो वालिदैन की खिदमत बिल्कुल नहीं करता, इत्तात नहीं करता, उसकी फितरत में ज़रूर सरकशी और बदबख्ती होती है, क्योंकि वो फिर लिख दी जाती है जब वो इस तरह का रवैया उनके साथ अपनाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बेहतरीन तौफ़ीक दे कि हम अपने वालिदैन के साथ जो है हुस्न सलूक करें, और अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें, सदका जारिया वाले काम करें, उनकी तरफ से सदका खैरात करें। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आयत नंबर 33 है, वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। तर्जुमा है, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा ज़िंदा खड़ा किया जाऊँगा सलाम ही सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद कह रहे हैं कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से बाबरकत रहूँगा, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई मुझे हासिल होगी और अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे हर काम में बरकत डाल देंगे, क्योंकि मेरा हर काम इखलास के साथ होगा, अल्लाह की रज़ा का होगा। यानी जिस दिन वो कह रहे हैं मैं पैदा हुआ था तो उस दिन भी अल्लाह ने मुझ पर सलामती नाजिल फरमाई थी। ज़ाहिरी बात है, बग़ैर बाप के पैदा हो रहे थे, जिन हालात में हो रहे थे, अल्लाह सुब्हाना ताला कदम कदम पर हज़रत मरियम जो हैं उनकी हिम्मत बंधा रहे थे। और फिर वो कह रहे हैं जिस दिन मरूँगा, ज़ाहिर है एक तो दुनिया से उठाए गए, उस दिन भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन पर सलामती की, और फिर जिस दिन वाकई दुनिया में दोबारा आएंगे क़यामत से पहले और फिर तबई मौत मरेंगे, तो उस दिन भी वो कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझ पर सलामती फरमाएगा। और फिर वो दिन जो बहुत ही सख्त होता है, जिस दिन सब अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, तो कहा जा रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जिस दिन मैं उठाया जाऊँगा मरने के बाद मुझ पर अल्लाह की सलामती उस दिन भी होगी, क्योंकि ये तीनों बड़े ही सख्त वक्त होते हैं। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हम पर भी सलामती फरमाए, हमारी मौत के वक्त भी और जिस दिन हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आयत नंबर 34 है, दालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून। तर्जुमा है, ये है वो सही वाक़या ईसा बिन मरियम का, यही है वो हक बात जिसमें लोग शक व शुबा करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन सिफ़ात के हामिल थे, यानी वो अल्लाह के बंदे थे, ठीक है ना, और मरियम के बेटे थे, बग़ैर बाप के पैदा हुए थे,
یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو افراط و تفرید کرتے ہیں اور جو نصارہ ہیں وہ جو غلوف کرتے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے تھے جو کہ نصارہ کہتے ہیں، اور نہ ہی ولد الزنا تھے جو کہ یہود کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے، ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، وہ نماز اور زکوٰۃ کے پابند تھے، دوسروں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے، اپنی والدہ کی خدمت گزار تھے، وہ بابرکت اور سلامتی میں رہیں گے جب پیدا ہوئے تب بھی، موت والے دن بھی، اور قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی۔ یہ تھی ان کی صفات، یہ بالکل نہیں تھیں کہ وہ تین میں سے ایک ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں۔ یہ سب عقائد تو لوگوں نے بعد میں گھڑ لیے اپنے اپنے مفاد کی خاطر۔ آیت نمبر 35 ہے، وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ یعنی بیٹا تو لوگ کمزوری کی وجہ سے مانگتے ہیں نا۔ کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ہمارا بڑھاپے میں سہارا ہوگا اور بیٹا ہمارا وارث ہوگا، ہمارا کاروبار سنبھالے گا، یہ انسان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسی کوئی کمزوری نہیں، ٹھیک ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا نا، اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، پہاڑ اور کائنات کی یہ جو بے شمار چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور کیا کچھ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، سمندر، دریا، نباتات، پھر طرح طرح کے جانور، پھر انسان، سب اللہ نے کن کہنے سے پیدا کیے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا میں تین میں سے ایک ہوں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی کرو، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کی اطاعت کرنا، یہی صراط المستقیم ہے، یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہی سچا اور برحق راستہ ہے، کیونکہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے تھے، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ ہی کی عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ آیت نمبر 37 ہے، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ ہے، پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف کیا، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا اور بہت سارے گروہ بن گئے۔ قیامت کے دن ان مختلف گروہوں کے اختلافات کی جو حقیقت ہے نا، وہ واضح ہو جائے گی۔ یہاں الاحزاب سے مراد کتاب
کے فرقے اور خود عیسائیوں کے جو فرقے ہیں نا وہ بھی مراد ہیں، یعنی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا۔ پہلے بھی بات ہوگی ہے نا، یہود نے کہا کہ وہ ولد الزنا ہیں، یہ بھی کہا کہ وہ جادوگر ہیں، جبکہ عیسائیوں نے تو اتنی وہ محبت میں آگے بڑھ گئے، اتنا غلو کیا کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو کیتھولک فرقہ ہے نا وہ کہتا ہے ثالث ثلاثہ، یعنی وہ 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں۔ پھر آرتھوڈکس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہیں۔ لہٰذا یہودیوں نے تفریق اور تکثیر کی، جبکہ عیسائیوں نے افراط اور غلو کیا۔ دنیا میں لوگوں نے تو من گھڑت عقیدے بنا رکھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنے عقیدے پر سختی سے جمع ہوا ہے نا، اور ہر ایک اپنے عقیدے کو ہی درست کہتا ہے جی میں ہی سب سے زیادہ سچا ہوں، میرا ہی عقیدہ سب سے زیادہ برحق ہے۔ اور ہر گروہ جو ہے نا وہ لڑ مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جس طرح مسلمانوں کے بھی بہت سارے فرقے بن گئے ہیں، لڑتے مرتے ہیں آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور سب پیش ہوں گے تو تمام جو حقائق ہیں نا وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اس دن بتا دیا جائے گا کہ جو انہوں نے عقائد گھڑے ہوئے تھے وہ من گھڑت تھے، اور جو کوئی ان غلط عقائد پر مر گیا اس دنیا میں تو قیامت کے دن کہا جا رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ ظاہر ہے اس دن تو توبہ قبول نہیں ہوگی، جب دیکھ لیں گے کہ وہ دنیا میں غلط عقیدے پر تھے اور اس دن کہیں گے ہاں اب ہم ایمان لے آئے۔ تو ایمان بالغیب قبول ہوتا ہے، یعنی دنیا میں آج آپ حق کو جانیں اور حق کو مانیں، اس دن تو یہ سب قبول نہیں ہوگا، اس دن تو ہر ایک ہی مان جائے گا، کیونکہ سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی تو نہ قیامت پر یقین ہے، نہ اس دن کے حساب کتاب پر یقین ہے اکثر لوگوں کو، اور اس دن تو حساب دینا پڑ رہا ہوگا، تو پھر اس دن تو خوب ان کو حق نظر آ رہا ہوگا، اس دن تو ہر ایک ہی ایمان لا رہا ہوگا، لیکن اس دن قبول بھی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کرے اور ہمیں آج حق کو صحیح طریقے سے جاننے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 38 ہے اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ترجمہ ہے جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے یہ سب جو فرقے بن گئے ہیں، چاہے یہود کے ہیں، نصارہ کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، یہ سب فرقے آج تو حق کو دیکھنے اور سننے سے اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے فرقے پہ جمع ہوا ہے اور خود کو سب سے برحق سمجھ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب حق دکھا دیا جائے گا تو اس دن یہ خوب دیکھنے اور سننے والے بن جائیں گے، لیکن وہاں یہ دیکھنا سننا اور اس دن ایمان لانا یعنی حق کو ماننا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی ایمان بالغیب ہی قبول ہوتا ہے نا، قیامت کے دن ایمان لانا ان کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ آج دنیا میں، کیونکہ آج وقت ہے نا، دنیا دارالعمل ہے نا، کہ آج یہ حق کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور حق کو مانیں، لیکن آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا میں کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ حق دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے حق پر، یہ چیز ان کو بالکل پسند نہیں۔ حق کا انکار کر کے یہ خود پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
ترجمہ ہے اور اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو قیامت کے دن سے خبردار کیجیے۔ یوم الحسرتی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ہاتھ سے نکلنا اور اس چیز کے ہاتھ سے نکلنے پر غمزدہ ہو جانا، پشیمان ہو جانا، یعنی ہر غم اور پریشانی کی حالت کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں زندگی کا موقع اور چانس ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے نا، اس دن تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، توبہ کرنے کا موقع بھی جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن صرف حسرت ہی حسرت ہوتی ہے، کیونکہ اس دن ہر فیصلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو جس کے پاس طاقت ہو وہ اپنا جو فیصلہ ہے دوسروں پر ٹھونس دیتا ہے، چاہے دوسروں پر ظلم کرے، زیادتی کرے، لیکن اس کی طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج اے پیغمبر آپ ان کو خبردار کیجئے کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن تم ایمان لانا بھی چاہو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ جو تم نے اتنے سارے فرقے بنا لیے ہیں اور تم ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ غفلت تمہیں ایمان نہیں لانے دے رہی، ٹھیک ہے، تو سست پڑے ہوئے ہو، کاہل پڑے ہوئے ہو تو سستی سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے، اور ڈرو اس دن سے۔ اس دن صرف حسرت ہی رہ جائے گی، پچھتاوا ہی رہ جائے گا، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ دنیا میں واپس تمہارے بھیجنے کی جو خواہش تم کرو گے کہ جی مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو، نہ وہ قبول ہوگی، نہ اس دن کوئی معافی تلافی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس دن تو صرف ہر ایک کو اس کے دنیا میں کیے گئے اعمال کا جو ہے وہ اس کے حساب سے اس کا انجام ہو جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آج دنیا میں سب کو چاہیے کہ یہ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے باہر نکل آئیں، دوسروں کے لیے احساس پیدا کریں۔ ہمارے مسلمان کتنے شہید ہو رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہو رہا، ہم اپنے مزوں میں ہی مبتلا ہیں، یہ نہیں جان رہے کہ کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ لہٰذا بہت بڑا ہم مسلمانوں کے لیے یہاں پہ سبق ہے کہ ہمیں غفلت سے باہر نکلنا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، ہمیں آج ایمان لانا ہے۔ غفلت سے باہر نکلیں گے تو ایمان لائیں گے نا، کیونکہ غفلت ہی تو ایمان نہیں لانے دے رہی، کیونکہ اس دن تو ہر ایک حسرت کرے گا، کافر بھی حسرت کرے گا، مشرک بھی حسرت کرے گا، ہر ایک کو حسرت ہوگی کہ کاش دنیا میں ہم ایمان لے آئے ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمیں بھی جنت کے اعلیٰ درجات ملتے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس غفلت سے باہر نکالے، اور جو ایمان نہیں لا رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی غفلت سے باہر نکالے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ انہیں چلائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 40 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ ترجمہ ہے، یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ہی سب کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان کی، اس کائنات کی بادشاہی، حکمرانی ہماری ہوگی۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی بہت بڑے علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، لیکن یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک سٹیج ڈرامہ ہو رہا ہو۔ وہاں بھی کوئی بادشاہ کا لباس پہن لیتا ہے، کوئی وزیر کا، کوئی نوکر کا۔ جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے سب اپنے اصل حلیے میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب قیامت آ جائے گی
تو یہ ساری جو دنیاوی مال و متاع کی ملکیت ہے، لوگوں کی بادشاہت ہے، یہ سب عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ہر چیز کا مالک اور وارث صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، لباس کے بغیر ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، ہاں صرف اعمال ہوں گے۔ اس دن وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے اخلاص کے ساتھ کام کیے ہوں گے، جس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا ہوگا، اور جو شرک کرتا ہوگا، کفر کرتا رہا ہوگا، دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتا رہا ہوگا، گمراہیوں میں پڑا رہا ہوگا، نہ ایمان لایا ہوگا، نہ کوئی اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا، اس کا انجام اس دن جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچائے، آمین اللہم آمین۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سے فعل امر، فعل نہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول بتائیے۔ نمبر 1 انزل، نمبر 2 اخرج، نمبر 3 ارسل، نمبر 4 افلس، نمبر 5 اسلم، نمبر 6 اجلس۔ عربی گرامر کا لیسن نمبر 34 ہے، ٹاپک ہے باب افعال۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، کسی کی عیادت کرنے کے لیے کیا چیزیں لے جائی جا سکتی ہیں؟ ہمارا میرا جینا میرا مرنا کا ٹاپک ہے عیادت پیکج۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، روحانہ میں روح سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 17۔ سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی؟ آیت نمبر 31 اور 35، یعنی ان 2 آیات سے بتانا ہے۔ سوال نمبر 6، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی آنکھیں کس طرح ٹھنڈی کیں اور بچے کی ولادت کے وقت کس طرح مدد کی؟ آیات ہیں 24 اور 25۔ سوال نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کن صفات کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیات ہیں 31 اور 32۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔